غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ کا مرتبہ تو سب سے افضل و اعلیٰ ہے، انبیاء، مرسلین اور صحابہ کے بعد اولیاء میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند مقام آپ کو عطا فرمایا، تو سب سے بلند رتبہ آپ کا ہے، اور آپ کا قدم جہاں پر ہے وہیں پر تمام اولیاء کا سر ہے، تمام اولیاء کے سر ہیں، کہ خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو حضور خواجہ غی نواز نے عرض کیا تھا حضور سب کی گردنوں پہ آپ کا قدم، یہ معین الدین، یہ حسن آپ کے قدم کو اپنے سر آنکھ سب پر رکھنے کے لیے تیار ہے۔ تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے عرض کیا حضور آپ کا قدم تو تمام سروں کے اوپر نظر آتا ہے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ شعر بھی بالکل واضح ہے کہ سر کا اندازہ کیسے لگائیں، کیونکہ سر کا اندازہ لگانے کے لیے سر کو دیکھنا ضروری ہے، اور اعلیٰ علی رحمت الرضوان غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور آپ کی شان تو یہ ہے کہ اگر اولیاء کرام اپنی آنکھوں کا جو سرما لگاتے ہیں تو وہ سرما بھی آپ کے تلووں کی برکت سے ملا کرتا ہے نا، تو تلوا، تو جب تلوے کو خالی ابھی دیکھ رہے ہیں تو سر کا اندازہ کیسے لگا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ وہ کیسا ہے نا۔ جی کیا دربے جس کے حمایت کا ہو بن جا تیرا، کیا دربے جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا۔ اس شعر میں اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے ایک دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد ایک دلیل پیش کی۔ دعویٰ یہ کیا کہ حضور اگر آپ اپنی حمایت کا دست مبارک کسی کے سر پہ رکھ دیں، آپ کی حمایت آپ کی تائید کا دست مبارک اگر کسی کے سر پہ ہوتا ہے تو وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، لاکھ آدھا ہو لاکھ دشمن ہو وہ ڈرتا نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ میرے اعلیٰ علی رحمت الرضوان نہ کسی سے ڈرے نہ دبے، کیونکہ اعلیٰ علی رحمت الرضوان کے سر مبارک پر آپ کے دست حمایت تھا، ہے نا، اور ہے رہے گا، ہے نا۔ خود اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے اپنے اکیلے پن کا اظہار کیا تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو یوں عرض کیا ایک طرف اعدائے دی اور ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروں و درود۔ تو آپ فرماتے ہیں اگر آپ کے حمایت کا دست مبارک مل گیا تو پھر ڈرنے والا نہیں، ارے یہ تو انسان ہے یہ کہاں سے ڈرے، ارے جانور میں کتا جو دم دبا کے شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے، اگر کتے پر آپ کے حمایت کا اشارہ مل جائے تو وہ کتا بھی شیر پر حملہ کر دیا کرتا ہے، وہ کتا بھی شیر پر حملہ کر دیا کرتا ہے۔ یہی وجہ کہ ہم دیوانے اپنے آپ کو لکھتے ہیں سگے غوث، سگے غوث، کیوں؟ کیونکہ حمایت کا پنجہ آئے گا تو بڑے بڑے جو رستم خاں ترم خاں ہیں سگے غوث ان پہ حاوی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ جی قسمیں دے دیں گے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دیں گے کھلاتا ہے پلاتا
اگر وہ کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، تو جو اس کو چاہتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے نا. جیسے مان لیجئے ماں کو ہر کوئی چاہتا ہے، ماں ناراض ہو جائے یا ناراض نہ ہو، ایسے ہی موڈ نہیں ہے کھانے کا، نہ کھائے تو بچہ جاتا ہے امی کھا لو، ایک لقمہ تو کھا لو، ایک لقمہ تو کھا لو. یعنی بچہ بہت زیادہ چاہتا ہے تو ماں کو کھلاتا ہے. تو اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ کو تو اللہ تعالیٰ اتنا چاہتا ہے کہ بہجت الاسرار کے اندر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا پروردگار مجھ سے فرماتا ہے عبد القادر بحقی علیک کل، تم کو میری قسم، تم کو کھانا پڑے گا، اور تم کو میری قسم، میرے حق کی قسم اے عبد القادر تم کو پینا بھی پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنی قسم دیتا ہے اور اپنی قسم دینے کے بعد کہتا ہے عبد القادر تم کو کھانا بھی ہے پینا بھی ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب آدمی کسی کو چاہتا ہے اسی کو تو کھلاتا ہے، واسطہ دے دے کر میرے خاطر تو کھا لو، میری خاطر تو کھا لو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبد القادر میری خاطر تو کھا لو، میری خاطر تو پی لو. تو اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو چاہنے والا ہے. جی تجھ سے در در سے، تجھ سے در در سے سنگ اور سنگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در در سے سنگ اور سنگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس میں اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان نے اپنی محبت کا اظہار بہت زبردست انداز میں کیا ہے. آپ مثال مشہور ہے کہ جو مجنوں تھا وہ تو افسانوی انداز ہے لیکن تقریب فہم کے واسطے مجنوں لیلا کی گلی کے کتے سے بھی محبت کرتا تھا. یہ محبت کی یہ حد ہے کہ جو لیلا کی گلی کا کتا اس سے بھی محبت کرتا تھا. یہ افسانوی انداز ہے. بہرحال اعلیٰ علیہ رحمت الرضوان اس سے بہت زیادہ پاک اور منزہ ہے. آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے در میں جو کتا رہتا ہے اس کتے کو آپ سے وفا ہے، آپ سے نسبت ہے، میں اس کتے سے نسبت رکھتا ہوں. تو واسطہ ہوا نا بیچ میں کتے کا. تو اعلیٰ فرماتے ہیں اس کتے کو آپ سے نسبت ہے، اس کتے سے مجھے نسبت ہے. اس طریقے سے دور ہو گیا میں، لیکن دور ہونے کے باوجود میرے گلے میں آپ کی محبت اور غلامی کا پٹا پڑا ہوا. دور ہونے کے باوجود بھی میں آپ کے قریب ہو گیا، تو دور ہونے کے باوجود میرے گلے میں آپ کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا ہے. جی اب پٹا پڑا ہوا ہے تو جس کے گلے میں پٹا آپ کی غلامی کا ہو اس کا کیا مقام ہوتا ہے آگے والے شعر میں. جی اس نشانی کے جو سنگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سنگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے تو واضح ہو گیا کہ اعلیٰ علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ کتے کو آپ سے نسبت ہے، اس کتے سے مجھے نسبت ہے. اس اعتبار سے میرے گلے میں آپ کی غلامی کا پٹا پڑا ہوا، اور جس کے گلے میں آپ کی غلامی کا پٹا ہو جائے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مارا نہیں جاتا. کیوں نہیں مارا جاتا؟ کیونکہ آپ خود ہی غوث پاک خود فرماتے ہیں مریدی لا تخف، اے میرے مرید ڈرنا مت، میں سب سنبھالنے والا. قصیدہ غوثیہ میں پورا دیکھے اڑا کے آپ فرماتے ڈرنا مت. تو جو اس نشانی کا سگ بن جاتا ہے وہ مارا نہیں جاتا. تو میں نے گلے میں پٹا ڈال کر اپنے آپ کو آپ کے در کا سگ بنا لیا. اب مارا نہیں جاؤں گا، محفوظ رہوں گا. جب محفوظ رہوں گا تو دنیا ہی میں کیوں، دنیا میں بھی محفوظ رہوں
قبر میں محفوظ رہوں اور حشر میں محفوظ رہوں، لہذا یہ پٹا حشر تک میرے گلے میں باقی رہے، ہے نا؟ جی بد سہی چور سہی مجرموں ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرموں ناکار سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ اب اس شعر میں اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے اپنی عاجزی انکساری دکھائی ہے۔ آج تو ہم لوگ ذرا سا نیک کام کرتے ہیں تو اپنے آپ کو تقویٰ کا پیکر سمجھ لیتے ہیں، لیکن اعلیٰ علی رحمت الرضوان جن کے اوپر تقویٰ کو بھی ناز ہے۔ ایک موضوع سے ہٹ کے ایک بات بتا دوں، اعلیٰ علی رحمت الرضوان نسب کے اعتبار سے کیا ہے؟ خان ہے نا، خان ہے، لیکن یاد رکھیں آقا علیہ السلام کے ایک فرمان کے مطابق آپ آل رسول بھی ثابت ہوتے ہیں۔ کون سا فرمان ہے؟ ایما کی حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کل مومن تقی فہو علی۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو میری اولاد بننا چاہتا ہے اس کو دو کام کرنا پڑے، پہلا کام مومن بننا پڑے، مومن بن گیا تو عام مومن نہیں بلکہ آقا فرماتے ہیں متقی پرہیزگار بن جائے۔ تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان مومن بھی ہے، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، مومن بھی ہے، اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے متقی ہیں کہ تقویٰ کو بھی آپ پر ناز ہے۔ تو اس اعتبار سے آل رسول ہوئے کہ نہیں، ہے نا؟ نسب کے اعتبار سے خان، اس اعتبار سے آل رسول۔ جی تو اس میں عرض کرتے ہیں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، حضور میں تو بد ہوں، برا ہوں، چور ہوں، حالانکہ ہے نہیں کچھ نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں بد ہوں، کیونکہ بڑے کی بارگاہ میں جب کچھ مانگنا ہوتا ہے تو اپنے کو چھوٹا ثابت کرنا ہوتا ہے۔ بڑے کی بارگاہ میں مانگنا ہو تو چھوٹا ثابت کرنا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھے جو چھوٹا ثابت کرتا ہے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع انکساری کرے، چھوٹا بنے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیتا ہے، بلند فرما دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں حضور برا ہوں، چور ہوں، مجرم ہوں، ایک دم بیکار ہی ہوں، جیسا بھی ہوں، حضور بس آپ کے در کے کرم کا طلبگار ہوں، آپ کے در کے کرم کا طلبگار ہوں۔ جی فخر آقا میرا اور بھی ایک نظر میرا فیر، فخر آقا میرا اور بھی ایک نظر میرا فیر، چلی کالا سنا نے یہاں پہ جو عرض کیا بہت زبردست بات کہی۔ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ ہمارے آقا ہیں، اور لوگوں کو ذہن دیتے ہوئے کہتے ہیں حضور غوث پاک ہمارے آقا ہیں، ان کی غلامی پہ مجھے فخر ہے، اور اس غلامی پہ اتنا فخر ہے کہ ایک عمدہ نظم ہو جانی چاہیے، اور عمدہ جب نظم پیش کریں گے غلامی پر اور ان کے آقا ہونے پر تو اس طریقے سے ان کی ثناخوانی ہو جائے گی اور میں ثناخانوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس طریقے سے اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے اپنی غلامی اور غوث پاک کی آقائیت کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔